اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP کی سال 2018 کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد کسی بھی دور کے مقابلے میں بلند ترین سطح پر ہے۔ پاکستان کی کل آبادی کا 64% 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے، جبکہ 29% آبادی 15 سے 29 سال کے درمیان ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد 2040 کی دہائی تک برقرار رہے گی، اور یہی نوجوان پاکستان کے مستقبل کی راہ کا تعین کرنے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ نوجوانوں کو بااختیار بنایا جائے، انہیں درپیش رکاوٹوں کے اسباب کو دور کرنے پر توجہ دی جائے۔ آج پاکستان کی نوجوان نسل کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، ان کے ممکنہ حل کے بارے میں بات کریں گے مدیحہ افضل سے، جو پاکستان میں سیکیورٹی امور اور ڈیولپمنٹ پر تحقیق کر چکی ہیں، اور ان کی کتاب پاکستان انڈر سیج ایکسٹریمزم سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ، جس میں انہوں نے اسی موضوع پر بات بھی کی ہے۔ تو مدیحہ، نوجوان پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستانی نوجوان نسل کو سب سے بڑا مسئلہ کیا درپیش ہے؟ آئی تھنک 2 فولڈ مسئلہ ہے جو ہے ان کو، وہ ایک ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کوانٹٹی بھی کم ان کو مل رہی ہے، ایکسیس ٹو ایجوکیشن اتنا نہیں ہے، بٹ دا کوالٹی آف ایجوکیشن ان کو پریپیئر نہیں کر رہی فار دا ورک فورس۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، ایسی ایجوکیشن نہیں ہے جو ان کو کمپیوٹر سائنس جابس میں لے کے جا سکے، اینڈ آن دی ادر سائڈ اپرچونیٹیز بھی کم ہیں، اسکلڈ لیبر کے لیے اینڈ اسکلڈ ورک کے لیے اپرچونیٹیز کم ہیں۔ صحیح، اور جیسے آپ نے کہا کہ اور اس رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی اسکول نہیں جا رہی ہے، اور پھر اس میں ایک اہم چیز کہ 6% کو صرف لائبریری کی سہولت ہے جہاں پر وہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستان میں تعلیمی شعبے میں کس قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیا چیز بہتر کی جائے؟ پاکستان کی جو پبلک ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ایک اوور ہال کی ضرورت ہے، کریکولم ریفارم کی ضرورت ہے۔ کریکولم جو ہے وہ ابھی آؤٹ آف ڈیٹ ہے، وہ پریپیئر نہیں کرتا ایز آئی سیڈ فار دا 21st سینچری، فار اسکلڈ لیبر، فار اسکلڈ ورک، اینڈ کریٹیکل تھنکنگ اس میں نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے ریسرچ کر سکتے ہو، آپ اپنی دنیا کو کس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو۔ ایک بہت مائیوپک، بائسڈ اینڈ اسمال ویو آف دا ورلڈ ہے جو کہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بس پریپیئر کیا جا رہا ہے ٹیسٹس کے لیے، میٹرک کے لیے پریپیئر کرو، اور رٹا بیس سسٹم ہے جس میں وہی ریگرجیٹیٹ کرتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ، وداؤٹ ریئلی پریپیئرنگ دیم سیلوز فار دا ورلڈ۔ تو ان حالات میں ایکسٹریمزم کا اس پورے جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس میں کتنا بڑا ہاتھ ہے، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا اثر نوجوان نسل پر خاص طور پر کیا پڑ رہا ہے، ایکسٹریمزم جو بڑھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں؟ اس میں یہ ہے کہ اگر جب آپ کا ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ہے، آپ کو کرٹیکلی تھنک نہیں کراتا، آپ کو سوچ آپ کی جو ہے وہ اتنی مائیوپک رکھتا ہے، تو جب یوتھ ہے پاکستان کی وہ پروپیگنڈا کے ساتھ فیسڈ ہوتی ہے، ملیٹنٹ گروپس کا پروپیگنڈا یا فنڈامنٹلسٹ گروپس جو ہیں جو کہ نیسسریلی وائلنٹ نہیں ہے، لیکن ان کے جو پروپیگنڈا ہے وہ بہت ہی آبویسلی مائیوپک ہے۔ جب وہ یوتھ یہ پروپیگنڈا دیکھتی ہے، دے کی ناٹ کاؤنٹر اٹ، بیکاز پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ان کو اکوپ نہیں کرتا ٹو کاؤنٹر دس پروپیگنڈا۔ اینڈ ان آل مائی ریسرچ میں دیکھتی ہوں کہ جو یوتھ ہے پاکستان کی ریلیٹیو ٹو دی اولڈر پیپل، ان کے ویوز اباؤٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ، ان کے ویوز اباؤٹ ٹیررسٹ گروپس ایکچولی ورس ہیں than older people. So clearly education system آپ کا جو ہے وہ it has gotten worse over time, and it is also not enabling the youth to counter any propaganda, and اس میں again the key here is going to be reforming the curriculum to introduce critical thinking. بالکل، اور یہ جو ٹاؤن ہال وائس آف امریکہ نے کی، اس میں نیلسن منڈیلا کے جو پوتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ نوجوان نسل کے لیے ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ نہیں ہیں، ان کے لیے ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہیں کہ وہ تعلیم کے علاوہ اور کسی اور شعبے میں جائیں یا کچھ کریں، مطلب ان کے لیے کھیل کی فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایکسٹریمزم کی طرف یا انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لیکن کنٹریری ٹو دیٹ، پاکستان میں اس رپورٹ کے مطابق 70% نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہے، اور اس میں ایک بڑی تعداد 67% یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حالات اپنے ماں باپ کے حالات کے مقابلے میں بہتر ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس جو آپ نے تحقیق کیا اس کے مطابق اسٹیٹ اور جو سوسائٹی ہے اس میں بہتری آئی ہے واقعی؟
I mean, security اگر آپ پچھلے 10 سال میں دیکھیں تو obviously security situation ابھی پاکستان کی امپروو ہو گئی ہے اینڈ پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں جو کہ انکریز کر رہی ہیں اینڈ دیر آر پاکٹس اسپیشلی اربن ایریاز میں دیر آر پاکٹس بٹ آئی تھنک ٹو تھنگز آئی وانٹ ٹو مینشن ون از جینڈر یوتھ میں obviously 50% لڑکیاں ہیں ینگ ویمن جن کو ابھی تک سوسائٹی بہت زیادہ بیریئرز ہیں to actually going to work because society does not approve, they approve of education but they don't necessarily approve of work and actually wo UNDP report mein bhi you see that the youth that is employed usme majority are young men. So that is one thing, and the second thing is entrepreneurship. There isn't a opportunity for creative, again because the curriculum doesn't train people to do so. آپ کے ایک اپرچونیٹی نہیں ہے for creative thinking, for entrepreneurship, for your own ventures, کہ آپ اپنا ایک small business کھول سکیں etc. And that is really going to be the key to going forward. ان کو وسائل فراہم کرنا اور اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے 20 سال تک تقریباً 15 سے 20 لاکھ ملازمتیں 12 سے 15 لاکھ ملازمتیں ہر سال پیدا کرنی ہوں گی نوجوانوں کو وسائل فراہم کرنے کے لیے. تھینک یو مدیحہ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو سو much.